السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے چینل پر دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے۔ سورۃ الفاتحہ سے ہر بیماری کی شفا کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور خصوصاً آپ کو رزق کے مسائل کے لیے اس کا کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ کے متعلق ان تمام باتوں سے بھی آگاہ کریں گے جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ لاعلم تھے۔ پیارے دوستو، سورۃ الفاتحہ قوی انتہائی طاقتور وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ رزق کی بارش بھی ایسے ہوگی کہ آپ خود دھنگ رہ جائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر کسی کے گھر میں رزق کی کمی ہے، تنگ دستی ہے، آپ مالی طور پر بہت پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، یا آپ بے روزگار ہیں، آپ کو جلدی روزگار نہیں مل رہا، آپ کی کافی ایجوکیشن ہونے کے باوجود گھر میں تنگ دستی نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، یا آپ قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرض آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو سورہ فاتحہ کا پاورفل وظیفہ انشاءاللہ آپ کے ان تمام مسائل کو دور کر دے گا۔ اور دوستو، سب مصیبتیں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، آپ نے 7 راتوں کا یہ سورہ فاتحہ کا عمل کرنا ہے۔ گھر میں رزق کی یا جو بھی تنگ دستی ہے، جو بھی پریشانی ہے یا بیماری ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ یہ ہے ہی پاورفل عمل۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے بہن نے پڑھا، انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ پیارے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل آپ سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ میری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو سب سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ پیارے دوستو، وظیفہ بتانے کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں، سورہ فاتحہ کے مختلف نام ہیں۔ فاتحہ کہتے ہیں شروع کرنے کو، چونکہ قرآن کریم میں سب سے پہلے یہی سورت لکھی ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور نماز میں قرات اسی سورہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا نام ام الکتاب بھی ہے، سورہ حمد اور سورۃ الصلاح بھی کہتے ہیں، اور اس سورت کو سورۃ الشفاء بھی کہتے ہیں۔ حضرت عبد المالک ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ الرقیہ بھی ہے، اور اس کا نام ام القرآن اور سورۃ الکنیز بھی ہے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے عرش کے خزانوں سے 4 چیزیں عطا کی گئیں، اس خزانے سے ان 4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز دوسروں کو نہیں دی گئی، اور وہ 4 چیزیں جس میں پہلی چیز ام الکتاب یعنی کہ سورہ فاتحہ ہے، یا آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورۃ الکوثر بھی ہے۔ کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابلیس بھی 4 مرتبہ رویا اور آنسوؤں کو اس نے بہایا، ایک اس وقت جب اس پر رب کی لعنت ہوئی، دوسرا اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئی، تیسرا اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، چوتھا اس وقت دوستو جب یہ سورت یعنی سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ دوستو، یہ سورہ ابلیس کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اس وقت فرشتے آسمان پر بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے
گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو اللہ پاک کتنا غفور و رحیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح آپ نے سورہ فاتحہ کا خاص عمل خالی کمرے میں کرنا ہے، جہاں کوئی اور موجود نہ ہو، آپ اکیلے اس کمرے میں ہوں۔ یہ عمل 7 راتوں تک آپ نے کرنا ہے۔ ان 7 راتوں میں کوئی ایک رات بھی مس ہو جائے تو کسی اور رات کو یہ عمل کر کے آپ 7 راتیں پوری کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ عمل جمعرات سے شروع کرنا ہے اور بدھ تک یہ عمل آپ نے مکمل کر لینا ہے، اور کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور یہ عمل کرنے کا ٹائم بھی ڈیلی ایک ہی ہو۔ جس ٹائم آپ نے پہلے دن عمل کیا اسی ٹائم پر باقی دن بھی آپ عمل کرتے رہیں گے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی یا آپ کا کوئی مسئلہ ہے، اس تصور کو آپ نے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ رات کو یہ عمل کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ رات کو نہیں کر سکتے تو دن کے کسی بھی حصے میں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کریں، عمل کرنے سے پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد 9 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے، اور آخر میں درود پاک 11 مرتبہ، یعنی اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، جو بھی آپ کی مشکلات ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے رہبر، تمام نبیوں کے سردار، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن اپنے الفاظ اور معنی دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس کی ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ، ہر حرف ببرکت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اللہ پاک سورہ فاتحہ کے عمل سے آپ کی تمام تنگیاں اور پریشانیاں ختم فرمائیں، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اسی وقت اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں تک شیئر کیجئے، اور اگر آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجئے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔